مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا نا، میرے حضور نے دیکھا ایک مکان بن رہا تھا، عالی شان مکان بن رہا تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ کسی نے کہا حضور فلاں انصاری کا مکان بن رہا ہے۔ کس کا؟ فلاں صحابی کا مکان بن رہا ہے۔ خیر میرے حضور آگے چلے گئے، پیچھے کسی نے اس انصاری کو کہا میاں تیری گلی سے حضور کا گزر ہوا تھا، حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا، تیرا مکان حضور کو پسند۔ اس نے کہا اچھا، اور میرا یہ عالی شان بنگلہ میرے حضور کو پسند نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ اس انصاری نے کیا کیا، کدال اٹھایا، مکان کو مٹی کے برابر کر دیا، مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا۔ کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے نبی کا گزر ہوا، میرے نبی نے دیکھا کہ وہ عالی شان بنگلہ جو بن رہا تھا نا، وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، ملبہ پڑا ہے۔ میرے حضور نے دیکھ کر پوچھا میاں اسی گلی سے پچھلے دنوں میرا گزر ہوا تھا، ایک عالی شان مکان بن رہا تھا، اب وہ مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، کس نے گرایا ہے؟ کسی نے کہا حضور مکان مالک نے خود ہی گرایا ہے۔ کہا کیوں گرایا؟ کہا جی کوئی خبر نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اس انصاری کو میرے پاس بلایا جائے۔ انصاری آ گیا۔ جوانوں، بزرگوں، خدا کے لیے اس انصاری کے مکان گرانے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا کہ انصاری نے مکان کیوں گرایا تھا، عالی شان بنگلہ کیوں گرایا تھا۔ میرے حضور نے اس انصاری کو بلایا، آ گیا۔ جی حضور قربان جائیں آپ کے نام پر۔ کہا میاں تیری گلی سے میرا گزر ہوا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ تیرا مکان بن رہا تھا، اب جب کافی دن بعد گزر ہوا تو وہ یہ مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، کس نے گرایا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے خود گرایا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے ہی گرایا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا صحابی تو نے مکان کیوں گرایا ہے؟ تو نے مکان کیوں گرایا ہے؟ اس صحابی کی چیخ نکل گئی، صحابی خون کے آنسو بہا کر کہنے لگا حضور مکان اس لیے گرایا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ میرا مکان میرے حضور کو پسند نہیں تھا، سنا تھا کہ میرا مکان میرے حضور کو پسند نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا مکان آپ کو پسند نہیں اور میں اسی مکان کے اندر بیٹھوں؟ آج ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ نظر دوڑیں، اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کیا چاول بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ جس طرح میرے حضرت فرما رہے تھے، کیا نعرے لگا کر ہاتھ لہرانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ میاں سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے، کیا محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ میاں نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحتیں، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا ہے، یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا ہے۔ اللہ